ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے رونا ہی نہیں آتا. تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے ہائی کرنا آتا ہے؟ ہائی کر سکتے ہیں؟ کہ جی ہائی کر سکتے ہیں. کہ کہو ہائے میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. تو یہ تیری میری ہائی 80 سال کے گناہ کو دھو دے گی، کروڑوں سال کے گناہ کو دھو دے گی. کیوں؟ کہ واسطہ اس کریم ذات سے ہے نا. اچھا مجھے بتاؤ، میں کسی سے ناراض ہوں اور وہ مجھے ملنے آئے تو کیا میں اس کے لیے ویلکم کروں گا یا دروازے بند کر کے رکھوں گا؟ کیا کروں گا؟ اسے دھکے مار کر باہر نکال دوں گا کہ کیا منہ لے کر میرے پاس آیا؟ کیوں آیا ہے؟ نکل جا باہر، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میں اسے ملنے جاؤں تو مجھے دیکھ کر یوں منہ پھیر لے. اب میں منتیں کروں گا، خوشامد کروں گا، پیر پکڑوں گا، مناؤں گا، تب جا کے وہ مانے گی. لیکن میرا اللہ ہائے ہائے کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، کہ ساری زندگی تو نے شراب پی، ساری زندگی زنا میں رہا، بال تیرے سفید ہو گئے، دانت تیرے ٹوٹ گئے، کمر تیری جھک گئی، اب آخر وقت میں آیا شرم نہیں آتی؟ آخر وقت میں آ کے توبہ کرتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤں غالب، شرم نہیں آتی؟ کعبہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ کون ہے جو میرے دکھ درد کو سمجھے گا؟ میرے دکھتے ہوئے نس پہ ہاتھ رکھے گا کون ہے؟ جو معاف کرے گا اسی کے پاس تو جانا ہے نا. ہم اور آپ اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں سے جکڑ جائے، پھر ہم مسجد کی طرف جا رہے ہوں کہ اللہ سے صلح کریں، راستے میں لوگ ملے پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مسجد جا رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ سے صلح کرنے کے لیے. اب اس عمر میں اب توبہ کرنے کا ہے، آخر وقت میں. تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا. میرے بندے تو کہاں تھا؟ کہاں رہ گیا تھا؟ آجا آجا، تیرے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آجا. تلقیتہ من بعید، آجا. بتاؤ کون ہے ایسا؟ کوئی دوست ہے؟ بھائی ہے؟ بہن ہے؟ باپ ہے؟ کوئی حکمران ہو جو ناراض ہو، تم اسے ملنے جاؤ اور وہ تمہارا ویلکم کرے، استقبال کرے؟ ہائے ہائے میرے بھائیو، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ نبیوں کا محتاج نہیں، وہ رسولوں کا محتاج نہیں، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدے کا محتاج نہیں ہے. پھر بھی وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے، ہمیں ویلکم کر رہا ہے، ہمیں خوش آمدید کہہ رہا ہے. کیوں؟ ترمذی کی ایک روایت ہے
بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کیفل، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی لے کر آیا 60 دینار میں، ابھی کے 12 لاکھ روپے بنتے، 12 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا۔ جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کس لیے رو رہی ہو؟ میں نے تو تیرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، میں تجھے پیسے دے کر ڈیل کر کے لایا ہوں، کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کیف، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، میں غریب ہوں، میری غربت نے طوائف بننے پر مجبور کر دیا ہے، میں عزت دار ہوں، میں غریب ہوں، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی ہیں۔ جب مالدار لوگ دنیا کو جنت بنانے میں لگ جاتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر غریبوں کی بیٹیاں اس طرح سے یوں نیلام ہو جاتی ہیں۔ اور طوائفوں کے ساتھ کھیلنے والے اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں، وہ خبیث اپنے آپ کو ویسی سمجھتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت حسین نے اپنا سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھوا دیا، آل رسول کو گھسیٹا گیا، بوٹیاں بنا دی گئیں۔ جس قوم میں، جس امت کے پاس ایسی تاریخ ہو، وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ نہ چھوڑے، وہ امت زنا نہ چھوڑے، وہ امت شراب نہ چھوڑے۔ جلا دو ایسی تاریخ کو، جلا دو ایسی کتاب کو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا دو حضرت حسین کی قربانی کو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کیفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو تجھے پیسے دے کر ڈیل کر کے لایا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ میں غریب ہوں، میں عزت دار ہوں، میں غریب ہوں، میری غربت نے مجھے طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ کیفل کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا گندا انسان ہوں، اور جو میں نے تجھے پیسے دیے جا تو اپنی غربت مٹا۔ ادھر لڑکی گئی اور ادھر پیچھے کیفل مر گیا۔ اسے نہیں پتا کہ موت سر پہ آ کے کھڑی ہے۔ چند گھنٹوں کی توبہ اور ساری زندگی شراب کی، زنا کی، جوا کی، بدکاری کی، اور چند گھنٹے، آدھا گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے، چند منٹوں کے، چند گھنٹوں کی توبہ اور ساری زندگی زنا شراب کی میں گزری، لیکن اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو کیفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کیفل کی بخشش کر دی، اللہ نے کیفل کو معاف کر دی۔ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا
کہ یہ اب توبہ کر چکا ہے، یہ میرا اب دوست ہے، اس کو عزت کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو میرے بھائیو، وہ جس حساب کا آدمی تھا کہ اگر وہ اسی حال میں مرا ہوا کمرے میں ملتا تو لوگ کمرے میں ہی دبا دیتے، پتھروں سے مار مار کر وہیں دبا دیتے، لیکن وہ توبہ کر چکا ہے، اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لہذا اللہ نے کیا فرمایا کہ اب یہ توبہ کر چکا ہے، میرا دوست ہے، اس کو عزت کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو میرے بھائیو، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کہتا میرے بندے، تیرے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اتنا گناہ کرے کہ زمین سے آسمان تک لگا دے، کوئی لگا سکتا ہے؟ لیکن زمین سے آسمان تک لگا دے اور وہ ایک مرتبہ صرف کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، پشیماں ہو کر اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف کر دو، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر وہ کچھ دن صحیح رہتا ہے، پھر گناہ کرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے اور پروردگار سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، سے معاف فرما۔ اللہ پاک پھر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ کو پھر رحم آتا ہے، اللہ پھر اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرے اس بندے کو یقین ہے اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم ہر بار توبہ کر لیا کرو۔ تو میرے بھائیو،